دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ان فروق میں سے ایک یہ فرق بھی تھا کہ اخباری علماء تقلید کو حرام قرار دیتے تھے اور اصولی جائز قرار دیتے تھے یا عام لوگوں کے لیے واجب قرار دیتے تھے؟ ان کا حرام قرار دینے اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقتاً تقلید کی حرمت والا مسئلہ، جس طرح میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی، یہ اساسی اختلافات میں سے نہیں تھا۔ خود صاحب ہدایت نے جب وہ ان کا شمار اخباریوں میں سے ہوتا ہے، جب اختلافات لکھے ہیں وہاں تقلید والا مسئلہ نہیں لکھا، کیونکہ حقیقتاً اصل جھگڑا یہ نہیں تھا کہ تقلید جائز ہے یا حرام ہے۔ اصل جھگڑا یہی تھا کہ اجتہاد میں کتنی وسعت ہے، مدارک میں جہاں سے حکم لینا ہے، یہ اصل مسئلہ تھا۔ البتہ چونکہ اس قسم کا اجتہاد اخباریوں کے نزدیک جائز نہیں تھا، تو ایسے اجتہاد کی تقلید کرنا بھی پھر آٹومیٹکلی جائز نہیں تھی۔ لیکن کون سی تقلید؟ کہ جو ایسے مجتہد کی جائے جو اس قسم کا اجتہاد جو ان کی نگاہ میں درست نہیں ہے، ورنہ ہر قسم کی تقلید کو حرام نہیں کہنا چاہتے تھے۔ قطعاً ان کا یہ مطلوب نہیں تھا کہ عام بندہ جو قرآن و حدیث کو نہ بھی سمجھ سکتا ہو وہ علماء کے پاس نہ آئے، ان سے نہ لے مسائل، آزاد زندگی بسر کرے، آوارہ گھومے پھرے، اس پر کوئی احکام نہیں ہے شریعت کے۔ قطعاً یہ مقصود نہیں تھا ان کا، بلکہ اگر فقیہ جو ہے وہ اخباری ہو، صحیح ہو ان کی نگاہ میں، تو ان میں سے کئی ایک تقلید کا دائرہ بہت وسیع قرار دیتے تھے، حتیٰ عقائد میں تقلید کو کافی سمجھتے تھے۔ حتیٰ ان میں سے بعض مردہ مجتہد کی تقلید کو بھی جائز قرار دیتے تھے، جبکہ اصولی ان دونوں تقلیدوں کو باطل کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اخباریوں کے نزدیک تقلید مطلقاً حرام نہیں ہے۔ یہ غلط ہے اگر کوئی کہے مطلقاً حرام ہے، ہر قسم کی تقلید حرام ہے، نہ، ان کے ہاں وہ تقلید حرام ہے جو ایسے مجتہد کی تقلید ہو جو اپنے اجتہاد سے استنباط کرتا ہے حکم کا۔ ورنہ اگر فقیہ ان کی نگاہ میں وہ اخباری فقیہ ہے تو اس کی رائے حجت رہتی ہے، حتیٰ مرنے کے بعد بھی، حتیٰ عقائد میں بھی۔ فوائد المدنیہ محمد امین اسرابادی کی کتاب ہے جو اخباریوں کا سب سے بڑا مثلا جو ہے لیڈر اور قائد ہے، 300 صفحہ نمبر پر کہتا ہے کما لا اجتہاد عند الاخبارین لا تقلید، جیسا کہ اخباریوں کے نزدیک اجتہاد نہیں ہے تو تقلید بھی نہیں ہے۔ یہ کس تقلید کی نفی کر رہا ہے؟ یہ اس تقلید کی نفی کر رہا ہے جو اس اجتہاد کے مقابل والی تقلید ہے، کہ جب ایسا اجتہاد ہمارے ہاں نہیں ہے تو ایسے اجتہاد کی پھر تقلید بھی ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا ملاحظہ کیجئے صاحب وسائل کو، اخباری ہیں، فوائد توسیہ صفحہ نمبر 456 پہ، باب عدم جواز تقلید غیر المعصوم فیما یقولہ برأیہ، باب لکھا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جائز نہیں ہے تقلید کرنا غیر معصوم کی ہر اس حکم میں جو اپنی رائے سے دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کون سی تقلید کو حرام قرار دے رہے ہیں؟ کہ جو ایک مجتہد اپنی رائے سے دیتا ہے، چونکہ ان کے ہاں یہ اجتہاد ثابت نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ وفیما لا یعمل فیہ بنص منہم علیہم السلام، ہر اس مسئلے میں جس میں معصوم کی نص کے علاوہ حکم دے رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر معصوم کی نص ساتھ ہو اور حکم دے رہا ہو کہ یہ نص ہے، اس سے حکم نکال کے دے رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح فیض کاشانی بڑا نام ہے اخباریوں میں سے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب سفینۃ النجات میں، ثم الذی حمل مقلدیہم علی تقلیدہم فی الآراء دون تقلید الائمہ علی طریقۃ المثلی، کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ جس نے ان کو اس پر اکسایا ہے
کہ ان کے مقلد ان کی تقلید کریں ان کی آراء میں اور ائمہ سے حکم نہ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تاکید سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ تقلید حرام ہے کہ جو مجتہد کی رائے میں ہو، ورنہ اگر مجتہد ائمہ کی حدیث سے لے رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہاں عقائد میں کر سکتے ہیں. یہی فیض کاشانی صاحب. اس کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سید علی قزوینی کا تعلیقہ معالم الاصول پر، جلد نمبر 7 پیج نمبر 426. اس پہ وہ مختلف اقوال نقل کرتے ہیں کہ کیا عقائد میں تقلید کافی ہے یا نہیں، کیا یقین اور قطع ضروری ہے یا ظن بھی کافی ہے. تو یہ قول کہ عقائد میں ظن کافی ہے اگرچہ تقلید سے حاصل شدہ ہو، ظن کافی ہے، عند اللہ انسان بری ہوگا اگرچہ اس نے ظن سے لیا ہو اور تقلید کرتے ہوئے. کون ہے اس کا قائل؟ 3-4 نام لکھے ہیں، ان میں سے ایک فیض کاشانی کا نام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں تقلید حتیٰ عقائد میں ہو سکتی ہے، لیکن بشرط یہ کہ بھائی نصوص ہوں سامنے، ان سے لیا ہو. اسی طرح مثلا خود امین استر آبادی شدید ترین اخباری ہیں، اسی فوائد مدنیہ کی صفحہ نمبر 299 پہ لکھا ہے مشتہر بین المتاخرین من اصحابنا من ان قول المیت کالمیت لا یجوز العمل بہ بعد موتہ، کہ یہ جو ہمارے اصحاب کے درمیان مشہور ہو گیا ہے کہ میت کا قول بھی مر جاتا ہے اور اس کی قول پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، یہ مبنی ہے ان کے ظنی گمان والے استنباط پر، چونکہ ان کا استنباط ظنی ہوتا ہے. اما فتاوی الاخباریین من اصحابنا، ہمارے جو اخباری اصحاب علماء ہیں ان کے جو فتاوی ہیں فَهِيَ مبنی علی ما هو صریح الاحادیث او لازم ہی، چونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں واضح حدیث پر یا اس کے لازم سے ماخوذ ہوتے ہیں. فلا تموتوا بموت المفتی، پس ہمارے اصحاب اخباریوں کے آراء اور اقوال ان کے فتاوی مرنے سے نہیں مر جاتے، صرف انہی کے نہ. وَكَذَلِكَ فَتَاوَى الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى صَرِيحِ الْحَدِيثِ أَوْ لَازِمِهِ الْبَيِّنِ. اسی طرح متأخرین کے فتاوی، یعنی کون متأخرین؟ یعنی اصولی مجتہد. اسی طرح اصولی مجتہد کے وہ فتاوی کہ جو واضح حدیث سے یا اس کے لازم بین سے لیے گئے ہوں، لا تموتوا بموت صاحبہا، وہ بھی صاحب کے مرنے سے اس کے فتاوی نہیں مرتے ہیں. لیکن آخر پہ کہتے ہیں التمیز بین القسمین صعب علی مقلدیہم، کہ ان کے مقلد کیسے تمیز دیں کہ ہمارے اس مجتہد نے یہ فتویٰ صریح حدیث سے لیا ہے اور یہ اس کا اجتہاد تھا، تاکہ اس پر عمل کرے اور اس پر نہ کرے. اس میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ لوگ ہر تقلید کو حرام نہیں قرار دیتے تھے. قطعاً ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عالم سے پوچھ کر عمل کرنا مطلقاً حرام ہے، یعنی جس بندے کو حدیث سمجھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے وہ آزاد گھومے، اس پر کوئی جو ہے نہ سوال ہے نہ جواب ہے، ایسا ان کا قطعاً مقصود نہیں تھا.